السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء اللہ۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ فقہ کی کلاسز رواں دواں ہیں۔ ما قبل کلاسز کے اندر ان نمازوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو نمازیں وقت کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ سنتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص وقت کے ساتھ قید کیا ہے، اس کے حوالے سے بنیادی طور پر کچھ باتوں کا اشارہ آپ کی طرف کیا گیا تھا۔ انہی مؤقتہ سنتوں میں سے قیام اللیل کا تذکرہ آیا، صلاۃ تراویح جسے قیام رمضان کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ آیا، صلاۃ وطر کا تذکرہ آیا۔ اب ایک اور نماز جو ایک وقت کے ساتھ خاص ہے جسے ہم صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اب یہ چاشت کی نماز ہے کیا؟ جیسے کہ علماء اکرام نے چاشت کی نماز کی تعریف کی، جیسے کہ حاشیۃ البجیری میں شرح الخطیب کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ صلاۃ الضحیٰ جسے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں وہ نماز ہے جو چاشت کے وقت یعنی دن کی شروعات میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کا پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ علماء نے خاص کر اگر چاروں مذاہب کو آپ دیکھیں گے، چاہے حنفیہ ہو، مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، حنابلہ ہو، ان سب کے نزدیک یہ چاشت کی نماز مستحب نمازوں میں سے ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس چاشت نماز کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یصبح کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ جیسے ہی انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہیں، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ اس کے لیے ہوتا ہے، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ اسے ادا کرنا ہے۔ فَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، اب وہ صدقہ کیسے ادا کرے گا؟ آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ پھر آپ نے کہا وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكَعْتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اللہ کے نبی نے کہا اتنے سارے صدقوں کے بدلے میں اگر کوئی آدمی چاشت کے وقت میں 2 رکعت کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے جسم کے تمام جوڑوں کے صدقے کو پورا کر دیتا ہے، اس دن کا صدقہ اور اس دن کا معاملہ مکمل ہوا۔ اسی طرح اور ایک روایت جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اوصانی حبیبی بثلاث لا لن ادعوہن ما عشت، کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے، میرے پیارے نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ان 3 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، پابندی کے ساتھ ان پر عمل کروں گا۔ اب وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ صیام 3 ایام من کل شہر، کہ ہر مہینے کے 3 دن کے میں روزے رکھو، وہ رکعتی الضحیٰ، اور صلاۃ چاشت یعنی ضحیٰ کی جو نماز ہے، چاشت کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے، ان 2 رکعات کا خیال کروں، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ، اور میں سونے سے پہلے وطر کی نماز کو پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کی نصیحت کی کہ آپ مہینے کے 3 روزے رکھا کریں، اور چاشت کی نماز پڑھا کریں، اور سونے سے پہلے وطر کا خیال کریں۔ جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی درس کے شروعات میں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور جتنا چاہے اس کے اندر اضافہ بھی کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ انہوں نے چند لوگوں کو چاشت کی نماز کو پڑھتے دیکھا، آپ نے کہا اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل، ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الاوابین حين ترمض الفصال، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ الاوابین یہ وہ نماز ہے جب انسان کیا پڑھے، جب ہلکی سی ریت گرم ہونے لگ جائے، یعنی ہلکی سی تیزی سورج کی بڑھ جائے، تب انسان کو اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ تو ہوئی چاشت کی نماز جیسے صلاۃ الاوابین کہا گیا، ایک ہوتی ہے اشراق کی نماز، ٹھیک ہے؟ اب آپ سمجھیں کہ چاہے آپ چاشت کی نماز بولیں، صلاۃ الاوابین کہیں یا اشراق کی نماز کہیں، ہر نماز کا ایک وقت ہے۔
یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سب نام ایک ہی نماز کے ہیں. اگر اولی وقت میں پڑھیں گے تو اس کا ایک نام ہے، اور اگر اس کی دوسرے وقت میں پڑھیں گے تو ایک نام ہے. اشراق کی نماز کسے کہتے ہیں؟ کہ جب سورج ایک نیزے کے اتنا بلند ہو جائے، اگر انسان اس اولی وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اسی کو صلاۃ الضحیٰ اور اشراق کی نماز کہا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صلاۃ الضحیٰ کا وقت کے تعلق سے ہے، علماء نے اس کے بارے میں یہی کہا کہ ایک نیزہ بلند ہو جائے، اس کے بعد سورج کیا ہے، اب یہ رہا مسئلہ صلاۃ الضحیٰ کا. اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر سورج بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ وہ زوال کے قریب ہو جائے، تو ایسے وقت میں انسان نماز کو ادا کرے گا. جیسے کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ تشریف لائے، ہم بھی داخل ہوئے. تو میں نے کہا اخبرنی علی الصلاۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. تو آپ نے کہا صلی الصلاۃ الصبح ثم اقصر عن الصلاۃ حين تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد له الكفار ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ ضحیٰ کے وقت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ سے میں نے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ نماز کی فجر کی نماز کو پڑھ لو، اس کے بعد 2 رکعت اس وقت پڑھنا جب سورج بلند ہو جائے. پھر آپ نے کہا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھنا، کیونکہ شیطان کے دو جو سینگ ہیں اس کے درمیان سے سورج نکلتا ہے، اور اسی وقت کفار اس شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، لہذا اس وقت مت پڑھنا. بلکہ آپ نے کہا کہ تم کو چاہیے کہ ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہونے لگ جائے تب تم کو نماز پڑھنی چاہیے، لہذا ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے. لہذا افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ جیسے ہی سورج بلند ہو جائے اس وقت انسان نماز کو پڑھے، اور یہی نماز صلاۃ الاوابین ہے، یہی نماز اشراق ہے، یہی نماز صلاۃ الضحیٰ ہے. اب بات کریں کہ کتنی رکعت انسان کو پڑھنی چاہیے. سب سے کم 2 رکعت ہے. سب سے کم جو صلاۃ الضحیٰ ہے جو وقتی سنتوں کے ساتھ موجود ہے وہ 2 رکعت ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بالکل حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، کہ میرے خلیل نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی. وہ 3 چیزیں بالکل وہی تھی جو نصیحت اللہ کے نبی نے حضرت ابو الدرداء کو کی تھی، کہ میں ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھوں جنہیں ایام بیض کے روزے رکھنا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ چاشت کی 2 رکعت کو پڑھوں، اور سونے سے پہلے میں کیا کروں؟ وتر کی نماز کو ادا کروں. محترم حاضرین، چلیے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 رکعت کم سے کم پڑھنا چاہیے. 4 رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 2 رکعت سے کم یہ نماز کو نہیں پڑھا جائے گا. اب رہا مسئلہ کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، کیا 2 سے زیادہ رکعت انسان پڑھ سکتا ہے؟ جیسے ایک روایت کے اندر 4 کا ذکر آیا، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک کا تذکرہ حدیثوں کے اندر ہمیں موجود ملتا ہے. جیسے کہ حضرت امی ہانی رضی اللہ عنہا، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، وہ کہتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح صلی 8 رکعات صبحۃ الضحیٰ. کہتی ہیں ام ہانی رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ جب مکہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح کرنا چاہ رہے تھے تو اس کی صبح میں اللہ کے نبی نے 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ کم سے کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ انسان 8 رکعت تک اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عبادتوں کا مسئلہ توقف پر موجود ہے، لہذا اتنا ہی انسان پڑھے گا، اس سے زیادہ انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. اب دوسری قول، یہ تو علماء کی پہلے رائے ہے کہ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. دوسری رائے علماء کی یہ ہے، جیسے کہ ابن باز ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس رائے کو زیادہ افضل قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کی کوئی حد نہیں، 2 پڑھیے، 4 پڑھیے، 8 پڑھیے، 10 پڑھیے، 15 پڑھیے، 12 پڑھیے، طاق کی شکل میں، یعنی طاق نہ پڑھا جائے، 2 2 رکعت کی شکل میں پڑھا جائے، جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں
اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو سب سے پہلے درس کے شروع میں نے پڑھی تھی، اللہ کے نبی کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے نبی کے زندگی کا عام معمول بیان کرتی تھی، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے، وہ یزید ما شاء اللہ، اور جتنا چاہے اللہ کے نبی اس میں اضافہ کرتے تھے، صرف 4 نہیں، جتنا آپ کی مرضی ہوتی اتنا اضافہ کر لیتے۔ تو یہ روایت ہمارے لیے ایک مضبوط دلیل ہے، اور اہل مدینہ کا عمل بھی اسی پر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاش کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، لیکن آپ زیادہ زیادہ جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلیے بات کریں اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور نماز صلاۃ التسبیح کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں علماء کی کیا رائے، میں بنیادی طور پر زیادہ اس میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ابن عثیمین رحم اللہ علیہ، امام ابن باز رحم اللہ علیہ، امام شوکانی ہو، ابن حجر الاسقلانی ہو، امام ابن تیمیہ ہو، امام ابن العربی ہو، اکثر احناف اور حنابلہ کی رائے ہو، ان سب علماء کی اور ان سب کی رائے کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ غیر مشروع نماز ہے، یہ غیر مشروع نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کہ انسان 4 رکعت پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ عام نمازوں سے ہٹ کر بالکل یہ نماز ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ بنیادی طور پر علماء نے ایسی بات کیوں کہی کہ یہ نماز غیر مشروع ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نماز کا مسئلہ کے لیے صحیح دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام نماز کا جو طریقہ ہے، صلاۃ التسبیح کا طریقہ بالکل الگ ہے، لہذا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری چاہیے تھا، کیونکہ ایسی نماز جو بالکل عام نمازوں سے مختلف ہو اور اللہ کے نبی کی اس پر کوئی حدیث موجود نہ ہو، اور ہم صحابہ یا ان کے بعد والوں کی رائے لے کر اس پر عمل کریں، علماء نے کہا کہ اس میں انسان کو توقف اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نماز کا جو ثواب بیان کیا جاتا ہے وہ ثواب بھی بڑا عجیب ہے، ٹھیک ہے، عام نماز کے ثواب سے بالکل مختلف ہے، لہذا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا، سال میں 1 مرتبہ پڑھنا، اپنی زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا، یہ عمل کا بدلہ بڑا عجیب ہے، اور اس پر جو ثواب کی بات کی گئی وہ بھی عجیب ہے، لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کے اندر اس پر عمل نہیں رہا ہے، امت کے اندر اس پر عمل نہیں رہا ہے، لہذا صلاۃ التسبیح کو پڑھنا یہ غیر درست عمل ہوگا، لہذا انسان اس سے بچ کر رہے۔ چلیے میں نے آپ کے سامنے ان نمازوں کا ذکر کیا جو وقت کے ساتھ خاص ہیں، جنہیں وقت والی نمازی کہا جاتا۔ اس کے علاوہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو اسباب کے ساتھ خاص ہیں، جنہیں سببی نماز کہا جاتا۔ جب ریزن ہوگا تب ان نمازوں کو آپ پڑھیں گے، اور بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو نمازیں سبب کی بنیاد پر کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں، اس میں ممنوع اوقات کا خیال نہیں کیا جائے گا، یعنی ممنوع اوقات میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ اوقات کون سے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ 3 وقت ہیں، ایک تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو تب نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ایک سورج جب بالکل سر پر ہو تب نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ایک سورج جب غروب ہو رہا ہو تب نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لہذا ان 3 ممنوع اوقات میں یہ سببی نمازیں جن کا تذکرہ میں ابھی آپ کے سامنے کرنے والا ہوں یہ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات کریں سببی نمازوں کی، ان سببی نمازوں میں سب سے پہلی نماز آتی ہے تحیت المسجد کا پڑھنا۔ تحیت المسجد، اب یہ تحیت المسجد ہے کیا؟ جب جب انسان مسجد میں داخل ہونا چاہے تو 2 رکعت نماز کو پڑھ لے، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت کو ادا کر لے۔ اس کی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری مسلم ہی کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ جاء سلیک الغطفانی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختم، کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیک الغطفانی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، فقال یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیک کو اندر مسجد میں آتے دیکھا تو آپ نے کہا کہ سلیک کھڑے ہو جاؤ
بیٹھنا نہیں بلکہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعات کو تم ادا کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت سلیک رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کرنا یہ بتاتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد انسان کو بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ 2 رکعات کو ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ کیا ہر وقت جب مسجد میں داخل ہوں سب سے پہلے 2 رکعات نماز پڑھیں گے اس کے بعد دوسری نمازیں پڑھیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تب آپ کو 2 رکعت تحیت المسجد الگ سے پڑھنا ہوگا۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوئے، آپ رواتب سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہی راتب سنت ہی آپ کی تحیت المسجد ہو جائے گی، الگ سے تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تاخیر سے آئے، امام صاحب فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو لہذا سیدھے نماز میں آپ داخل ہو جائیے، لہذا جیسے ہی فرض میں آپ داخل ہو جائیں گے تب بھی تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگرچہ امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تب بھی وہ پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ سنت کا طریقہ بالکل نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیجیے ایک آدمی مسجد میں آ گیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ اب آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے تو کہا کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اب انسان بیٹھ گیا تو کیا دوبارہ اٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بیٹھنے سے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی ہے۔ ادب تو یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، آپ اگر بیٹھ گئے نہیں آپ نے پڑھا تو آپ کو کھڑ کر پڑھنا ہوگا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر کی روایت پیش کی جس کے اندر حضرت سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا گیا۔ جب وہ جمعہ کے دن آئے وہ آ کر سیدھے بیٹھ گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھ کر 2 رکعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، چلیے اس کے علاوہ اگر بات کریں مسجد حرام کے تحیہ کی، مسجد حرام مکہ المکرمہ، جب انسان وہاں جاتا ہے تو کیا وہاں پر بھی تحیت المسجد ہے؟ کیونکہ جو لوگ عمرہ کرنے کی نیت سے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھتے، جا کے سیدھے طواف کرتے ہیں۔ لہذا علماء نے کہا کہ جو آدمی مسجد حرام میں داخل ہو وہ طواف کرے گا اور اس کا طواف ہی تحیت المسجد کہلائے گا، اس کا طواف ہی تحیت المسجد کہلائے گا۔ بعض حضرات کو دیکھا گیا اور یہ بات علماء بار بار تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مکہ میں آپ داخل ہوں تو آپ طواف کیا کریں، وہ طواف تحیت المسجد ہے، آپ کو الگ سے 2 رکعات پڑھ کر تحیت طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم مکہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، کان اول شیء بدأ به حین قدم انه توضأ ثم طاف بالبیت، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور سیدھا طواف کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا اور آپ نے فوراً طواف کیا۔ لہذا مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد طواف کرنا اور تحیت المسجد کو نہ پڑھنا یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ وہی طواف تحیت المسجد کی حیثیت لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیجیے کہ ایک آدمی پہلی مرتبہ نہیں داخل ہو رہا ہے، اس کا عمرہ ہو چکا ہے، حج ہو چکا ہے، وہی مکہ میں رہتا ہے، گنے چنے ایام ہے، اب وہ آدمی مکہ میں داخل ہو رہا ہے، جیسے فجر کے وقت داخل ہوا، اب وہ ظہر کے وقت داخل ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ٹھیک ہے مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، طواف اس کی نیت نہیں ہے، تو نماز کیا ہے اس کے حق میں مشروع ہے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں مشروع ہے۔ لہذا وہ آدمی تحیت المسجد پڑھ لے گا، بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لے گا۔ اسی کی طرف علماء کی اکثر رائے ہے، امام ابن عثیمین نے یہی کہا کہ آپ اگر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں سیدھے طواف کریں گے، تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے، لیکن جب آپ بار بار آئیں گے، طواف کا آپ کا ارادہ نہیں ہوگا، تب آپ کیا ہے تحیت المسجد پڑھیں گے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ، جیسے اللہ کے نبی نے کہا اذا دخل احدکم المسجد، کہ جب تم میں کا کوئی بھی مسجد کے اندر داخل ہو، فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، تو لہذا وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت کو پڑھ لے گا۔ رہا مسئلہ کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ممنوع اوقات میں تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے، اگر سورج اگ رہا ہے تب بھی آپ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں، اگر سورج بالکل سر پر ہے تب بھی آپ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں، اگر سورج غروب ہو رہا ہے تب بھی آپ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ عام سنتوں کے حوالے سے ہے، یہ سببی سنتوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ چلیے یہ تو ہوئی پہلی سببی نماز۔ دوسری سببی نماز ہے اذان اور اقامت کے درمیان نماز کا پڑھنا، اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھنا۔ لہذا یہ مشروع عمل ہے کہ انسان ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز کو پڑھے۔ حضرت عبداللہ
بن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا، ثم قال فی الثالثہ لمن شاء، اور تیسری مرتبہ کے بعد آپ نے کہا کہ جو چاہے پڑھ لے، جو چاہے پڑھ لے۔ گویا آپ نے 2 اذان، 2 اذان سے مراد ایک اذان ہے، ایک اقامت ہے، لہذا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ کہنے کے بعد کہا لمن شاء، کہ جو آدمی پڑھنا چاہتا اس کو پڑھ لے۔ لہذا یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو مشروع قرار دیا وہ سببی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، وہ سببی سنتوں میں سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، یہ روایت بھی امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ما من صلاۃ مفروضۃ الا وبین یدیہا رکعتین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بھی کوئی آدمی فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو اس سے پہلے 2 رکعت پڑھے۔ یہ بالکل عام بات ہے، چاہے کوئی بھی وقت ہو، اگر آپ فرض نماز پڑھنے آئے ہیں اور آپ کے پاس وقت موجود ہے تو ہر فرض نماز سے پہلے 2 رکعت آپ نماز کو ادا کر لے۔ اگر کوئی آدمی رواتب سنتیں پڑھ رہا ہے تو اسے الگ سے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک کی رضی اللہ عنہ کی اور ایک روایت آتی ہے جو صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مؤذن ہوتا وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا، اور لوگ اس وقت کیا کرتے، جیسے ہی مؤذن کھڑا ہوتا لوگ سوار یہ جو ستون ہوتے ستونوں کے پاس بھاگ جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ہوتے، اور مغرب سے پہلے یصلون الرکعتین قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعت کو پڑھا کرتے تھے، اور لم یکن بین الاذان والاقامت شیء، اور اذان و اقامت کے درمیان کوئی خصوصی طور پر ان کا معاملہ نہیں تھا، یعنی مغرب سے پہلے وہ نماز کو پڑھ لیتے تھے، جماعت سے پہلے وہ نماز کو پڑھ لیتے تھے، لہذا یہ وہاں کا معمول تھا کہ ہر نماز سے پہلے صحابہ اکرام 2 رکعت کو ادا کر لیا کرتے تھے، لہذا یہ سببی سنتوں میں سے علماء نے ایک سنت قرار دی ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ وہ نماز جسے سببی نماز کہا گیا، جو انسان کبھی بھی ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتا ہے، انہی نمازوں میں استخارہ کی نماز ہے، استخارہ کی نماز، اس وجہ سے صلاۃ الاستخارہ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الاستخارہ کیا ہے؟ عربی کے اندر استخارہ کہتے ہیں طلب الخیرۃ فی الشیء، کہ کسی چیز کے اندر بہتری کا مطالبہ کرنا، اچھی چیز کا مطالبہ کرنا، لہذا انسان یہ نماز پڑھ کر اللہ سے مشورہ کرتا ہے، نماز پڑھ کر یہ استخارہ خیر کی امید ہی اللہ سے رکھتا ہے۔ شرعی طور پر کہا جائے کہ انسان کسی کام کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، اور یہ اللہ سے مدد مانگنا نماز کے ذریعے ہے اور استخارہ کی دعا کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب استخارہ کی نماز کا حکم کیا ہے؟ اسے علماء کرام نے سببی نمازوں میں سے اور سنت قرار دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہر مسئلے میں استخارہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ انہیں ایسے استخارہ کی نماز اور دعا سکھایا کرتے جس طرح آپ انہیں قرآن سکھایا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ اذا ہم احدکم بالامر، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو فرض کے علاوہ وہ 2 رکعت کو پڑھے، ثم لیقل، اور پھر وہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرتک واسألک من فضلک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم هذا الامر خیرا لی فی عاجل امری وآجلہ او فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی اللہم وان كنت تعلم انه شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فی عاجل امری او آجلہ فصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیثما کان ثم ردنی عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ سببی نمازوں کو ممنوع اوقات میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیا صلاۃ استخارہ کے مسئلے میں بھی ایسا ہے کہ صلاۃ استخارہ انسان ممنوع اوقات میں پڑھ سکتا ہے؟ علماء اکرام نے منع کیا،
کہ استخارہ کی نماز کو ممنوع اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو سببی نماز تھی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسان مسجد میں داخل ہو جسے تحیت المسجد کہا گیا، وہ کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن صلاۃ اور استخارہ کے بارے میں علماء نے اس سے منع کیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے جو صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ شہید عندی رجال مرضیون وارضاهم عندی عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کی نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج غروب طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں آپ نے کہا لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، کہ سورج طلوع اور غروب ہوتے ہو تم نماز نہ پڑھا کرو۔ بنیادی طور پر کہا جائے کہ جو ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ہے، اس کے اندر صلاۃ استخارہ بھی شامل ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اسے نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ رائے افضل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب صلاۃ الاستخارہ میں انسان دعا کب پڑھے گا؟ دعا یہ نماز، ٹھیک ہے، نماز سلام پھرنے کے بعد انسان دعا کو پڑھے گا، ٹھیک ہے، صلاۃ الاستخارہ جب انسان پڑھے گا تو جیسے ہی سلام پھیرے وہ دعا کو پڑھے گا۔ محترم حاضرین، اور دعا کا ذکر بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھایا، تھوڑی بڑی دعا ہے، لیکن انسان کیا کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور مشورہ طلب کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرے۔ مان لیجئے کہ انسان نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ استخارہ کیا، مگر کوئی چیز اس کے سامنے واضح ہو کر نہیں آئی، تب بھی وہ آدمی تکرار کر سکتا ہے، بار بار اس نماز کو، دعا کو پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے، ایک بار دعا کر کے آپ خاموش نہیں ہوتے تھے، اور جب اللہ سے مانگتے تو 3 بار مانگتے۔ لہذا جس طرح استسقاء کی نماز ہے، اگر 1 مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، بارش نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیے، بارش نہیں ہوئی، 3 مرتبہ پڑھیے، اللہ سے مانگنا ہے، کتنی مرتبہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، بہت ساری آثار بھی اس پر ہمیں ملتے ہیں، جو آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، انسان کو صلاۃ استخارہ کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ استخارہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حقیقت میں صلاۃ استخارہ یہ استسقاء کی نماز ہی کی طرح ہے، بس انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی طلب کرنے کے لیے، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کام کرتا۔ چلیے ایک اور نماز ہے جسے صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے، اس نماز کے حوالے سے میں اشارہ کر دوں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب انسان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے، انسان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو سب سے پہلے انسان کو کرنا کیا چاہیے، فوراً نماز کی طرف لپکنا چاہیے اور فوراً توبہ کی طرف جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ کر کے انتظار کرے، وقت آئے گا تو میں توبہ کروں گا، وقت آئے گا تو معافی مانگوں گا۔ لہذا جیسے ہی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، فوراً وہ آدمی کیا کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے۔ صلاۃ التوبہ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کرنا واجب ہے، لہذا انسان 2 رکعت پڑھے گا اور پھر ان نماز کے بعد اللہ سے دعا کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگے گا۔ اصل میں صلاۃ التوبہ یہ نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے جسم سے دور کرنا ہے۔ اس لیے ابن باز رحمہ اللہ کہا کرتے کہ انسان جیسے ہی گناہ کر لے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے سچی توبہ کرے، یہ صلاۃ التوبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے بقول ہے جس میں آپ نے کہا ما من عبد یذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي رکعتین ويتوب الى اللہ من ذلك الذنب الا قبل توبته۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد وہ طہارت حاصل کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے اس گناہ کی توبہ معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لہذا یہ صلاۃ التوبہ ہے جو جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما سے موجود ہے، کہتے ہیں کہ وہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی بیماری کی حالت میں آئے، وہی بیماری جس میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے کہا یا ابن اخی ما عندك ما عنك الى هذه البلد وما اعمالك الی، ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا
اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی تھی، اس میں اللہ کے نبی نے کہا من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو آدمی وضو کر لے، اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑے ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، یا 4 جو رکعت ہے اس کو پڑھے، اور اس کے اندر انسان بہترین طریقے سے رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے، الا غفر اللہ لہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ تو لہذا یہ صلاۃ التوبہ ہے، علماء اکرام نے اسے سببی نمازوں میں شمار کیا ہے کہ انسان سے جیسے ہی گناہ سرزد ہو جائے فوراً انسان توبہ کی طرف لف کے نماز پڑھ لے۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے تحیۃ الوضو، یہ بھی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انسان جیسے ہی وضو کرے ہمیشہ 2 رکعت پڑھا کرے۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں حدیث وضو کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا مکمل طریقہ انہوں نے بتایا، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا ہی وضو کر کے دکھایا تھا، پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام، اللہ کے نبی نے کہا بلال تم ایسے عمل کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ جس عمل کے بارے میں اللہ سے تمہیں سب سے زیادہ امید ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسی بات کیوں کہی؟ آپ نے کہا کہ فإنی سمعت تفا نعلیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال میں نے جنت کے اندر مجھ سے آگے تمہارے جوتوں کی چلنے کی آواز کو سنا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ ما عملت عملا ارجع عندی، کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں جسے مجھے سب سے زیادہ اللہ سے امید ہے سوائے اس کے کہ جب میں وضو کرتا ہوں، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، مگر اس وضو کے بعد میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ صلاۃ جسے ہم نے کہا کہ وضو کے بعد پڑھی جانے والی تحیت المسجد کی طرح تحیت الوضو ہے، لہذا انسان اس کا خیال کرے۔ یہی کچھ بنیادی باتیں تھی جو نفل نمازوں کے حوالے سے تھی۔ لہذا اب تک تقریباً 3-4 درس کے اندر صلاۃ جو نفل نمازیں ہیں اس کی کون کون سی قسمیں ہیں اس کا میں نے تذکرہ کیا، نمازیں کون سی ہیں، سنت کتابیں کون سی ہیں، وقتی نماز کون سی ہیں، اس کے علاوہ سبب سے مشروع ہونے والی نمازیں کون سی ہیں۔ بات اگر ان نوافل نماز کی احکام کی بات کی جائے اس کی طرف بھی میں نے ہلکی طور پر اشارہ کر کے بتایا کہ یہ نمازیں جو ہیں انسان کو پڑھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کچھ احکام بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں اس کے احکام کا میں ذکر کروں گا کہ سنتیں کیا انسان کو گھر میں پڑھنی چاہیے، مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا انسان سنتوں کو لازم پکڑ سکتا ہے؟ کیا سنت کی نماز سنن پڑھتے وقت انسان بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا سنتی نمازوں کو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے؟ سنت کی نماز 2-2 رکعت پڑھنی ہے، 4-4 رکعت پڑھنی ہے؟ کیا وطر کے علاوہ کوئی اور سنت بھی ہے جو 1 رکعت پڑھنی ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو کیا میں اس کی قضا کر سکتا ہوں؟ اور نماز، فرد نماز اور سنت ایک ہی جگہ پڑھنی ہے، جگہ بدلنی ہے؟ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو نفل اور سنتی نمازوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی درس کے اندر میں ان بقیہ سنت کے احکام کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت کی نمازوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام نمازوں کی پابندی کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ جزاک اللہ خیر واحسن اللہ علیکم۔ اگر درس کے حوالے سے کسی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ لیں۔ جی بسم اللہ، رقیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرے 2 سوال تھے کہ یہ نماز حاجت بول کے رہتی تو اس میں ہاں مطلب ایک ہی حاجت مطلب دل میں نیت کیسا کرنا، کیا ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ اس کو کب پڑھنا چاہیے؟ جیسے 3 ممنوع اوقات آپ بتائے، اس کے علاوہ تب بھی پڑھ سکتے کیا؟ اس کے کیا نہیں دوسرے مطلب جو صحیح اوقات ہے تب پڑھنا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ہم میرے سسرال میں نا قضائے عمری کی نماز پڑھتے شیخ، اور اگر ان کو منع کرے تو کیا ہوا، پڑھے تو ہم اللہ کا نام لے رہے، نماز ہی پڑھ رہے، پھر یہ بھی بولتے کہ تم بھی تو شادیوں میں ایسا دوسرے بے جا رسومات مینٹین کرتے نا، وہ بھی تو بدعت ہے نا، تم ہم کو یہ نماز کی کیوں بتا رہے بول کے ایسا بولتے شیخ۔ تو ایسے میں ہم کیسا ان کو بتانا حکمت سے؟ ٹھیک ہے، آپ نے 2 سوالات پوچھے۔ جہاں تک بات کی جائے کہ پہلا سوال نماز حاجت کیا ہے، کیا ایک یا کئی حاجات کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نماز حاجت کے بارے میں پہلی بات آپ سمجھیں کہ نماز حاجت کے لیے جو خاص 2 رکعت اور مخصوص دعا والی حدیث ہے
وہ ثابت نہیں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ البتہ جب انسان کو کوئی ضرورت یا پریشانی پیش آئے تو وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے عام نفل کی نیت سے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، یہ عمل عمومی دلیلوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن صلاۃ الحاجہ نام کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کیا ایک سے زیادہ حاجتیں مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ضرور مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی جتنی حاجتیں سب مانگیے، مثلا اے اللہ مجھے صحت دے، رزق دے، اولاد کی اصلاح کر، اے اللہ میری قرض کی ادائیگی کر دے، علم میں برکت دے، جنت کی دعا مانگے، جہنم سے پناہ کی دعا مانگے، یہ سب مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پڑھنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی مخصوص دن یا وقت شریعت میں مقرر نہیں ہے، جب بھی ضرورت پیش آئے پڑھ سکتے ہیں، البتہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھیں جن میں نفل پڑھنا منع ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت، سورج عین جب سر پر ہو زوال سے پہلے کے چند منٹ، اور سورج غروب ہوتے وقت، ان اوقات کے علاوہ دن اور رات میں کبھی بھی یہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ قضاء عمری کے تعلق سے، آپ نے پوچھا، دیکھیے قضاء عمری، ہاں یہ کیوں غلط ہے آپ اسے سمجھیں اور نرمی و محبت ہی سے سمجھائیں کہ ہم سب کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ہم ضرور کریں گے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ائمہ سلف سے اگر کوئی نماز ثابت نہ ہو تو ہم اسے دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز کو ایجاد کیا جو اس میں نہیں تھی وہ مردود ہے۔ آپ انہیں یہ بتائیں کہ اگر کسی کی نمازیں واقعی چھوٹ گئی ہو تو راجح قول کے مطابق اگر عذر یعنی نیت پہلے سے تھا، بھول گئے تو چھوٹی نمازیں یاد آنے پر فوراً ادا کر لیں، لیکن جان بوجھ کر اگر سالہ سال کی نمازیں کوئی آدمی چھوڑتا ہے اور قضاء عمری کے نام سے مخصوص نمازیں یا مخصوص طریقے سے شریعت کی نام لے کر کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ ایسے شخص پر سچی توبہ، کثرت استغفار اور آئندہ نمازوں کو نہ چھوڑنے کی پابندی کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگ یہ جیسے آپ نے کہا کہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کا نام لے کر رہے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ ان کو محبت سے بتائیں کہ ہر نیک کام عبادت نہیں بن سکتا، عبادت وہی قبول ہوتی ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں، ایک ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور دوسرا اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہونا چاہیے۔ اگر صرف نیت اچھی ہونا کافی ہوتا تو نبی ہر اچھا عمل خود بھی کرتے اور صحابہ کو بھی کرنے کی اجازت دیتے۔ تم بھی تو شادیوں میں بعض غلط رسمیں کرتے ہو، تو پھر ہم کو کیوں روکتے ہو؟ جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اسے کہیے، آپ ان کو بتائیے کہ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی یا خلاف سنت کام ہو رہا ہے تو ہم بھی غلط ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی غلط ہیں تو آپ بھی غلط کریں، ایک غلطی دوسرے غلطی کو صحیح تھوڑی بنا دیتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مدد کرو، لہذا اس طرح پیار سمجھائیں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مان لیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ حیاک اللہ۔ شیخ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک موضوع سے ہٹ کر سوال ہے، اگر حج واجب ہو ہے، استطاعت ہے الحمدللہ، تو کیا ہم سنگل جا سکتے ہیں؟ کیا بہن کو بلا لے کر ایسا ہوگا؟ لیکن اپنے شوہر کو رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، حج کو جانے کے لیے، عمرے کو جانے کے لیے استطاعت ہے، تو کیا ایسا کریں کہ حج کو جائے یا عمرے کو جائے؟ شوہر کے ساتھ عمرے کو جائے یا شوہر کے بنا حج کو جائے؟ شیخ دیکھیے جہاں تک یہ بات سمجھیں کہ اگر کسی عورت کے پاس حج یا عمرہ کا پورا خرچ موجود ہے لیکن محرم شوہر، والد، بیٹا، بھائی وغیرہ ساتھ جانے کے لیے موجود نہیں ہے، یا موجود ہے لیکن اس کے لے جانے کی استطاعت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اکیلی یا صرف بہن کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورت کو اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا ہے۔ جب ایک صحابی نے عرض کیا کہ میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے اور میرا نام جہاد میں لکھا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انطلق فحج مع امراتک، آپ نے اس کو جہاد سے روک دیا، کہا کہ نہیں، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض حج میں بھی عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اکیلی جانا جائز نہیں ہے، صرف بہن کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ بہن محرم نہیں ہوتی ہے،
اگر شوہر یا کوئی اور محرم ساتھ جانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس وقت تک حج آپ پر لازم نہیں ہوگا جب تک کہ محرم کے ساتھ جانے کی استطاعت آپ کے پاس نہیں ہوگی. محرم کا میسر ہونا بھی استطاعت کے اندر داخل ہے. آپ کے پاس پیسے، آپ کے شوہر کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں ہے. راجح قول کے مطابق عمرہ میں بھی یہی حکم ہے، بغیر محرم کے عمرے کو نہیں جانا چاہیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس وقت حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے. اور عورت کے پاس صرف پیسہ کا ہونا طاقت نہیں ہے بلکہ محرم کا ہونا بھی طاقت ہے. لہذا اگر محرم کے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے تو اس عورت پر اس وقت تک حج فرض نہیں ہوتا، اور جب تک اللہ تعالی محرم کے ساتھ جانے کی صورت نہ پیدا کرے تب تک وہ حج نہ کرے. یہی زیادہ بہتر و افضل ہے. تو عمرے کو جا سکتے نہیں کیا شیخ؟ محرم کے ساتھ شوہر کے ساتھ عمرے کو جا سکتے ہیں نہیں کیا شیخ؟ بالکل جا سکتے ہیں. اگر حج جیسے محرم کے ساتھ حج نہیں ہو رہا ہے تو عمرے پہ جائیے. جی جی شکریہ شکریہ، یہی ڈاؤٹ تھا شیخ. شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. چلیے روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بس یہ جاننا تھا کہ یہ صلاۃ الاوابین کی نماز کا ذکر کیا تھا آپ نے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ مطلب چاش کی نماز کے لیے سب جوڑوں کا صدقہ دینے کا برابر ہے، تو اوابین کا کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک چاش کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین کا آپ نے تذکرہ کیا. جی ہاں، جی چاش کی نماز یا صلاۃ الاوابین بہت بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، جیسے میں نے کہا کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، کہ ہر جوڑ پر کیا ہے، ایک ثواب موجود ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اوابین کی نماز وہ ہے جب اونٹ کا بچہ زمین کی گرمی محسوس کرنے لگے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، آپ نے صحابہ کو وصیت کی تھی، اور آپ کی وصیت ہمیشہ خیر والی ہوتی ہے. اشراق کے بعد کا جو اجر ہے وہی صلاۃ الاوابین کا ہے. فجر کی نماز با جماعت پڑھے، طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہے، پھر 2 رکعت پڑھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر کا اجر بتایا ہے. یہ فضیلت جی اشراق کے فوراً بعد پڑھی جانے والی ضحیٰ کی 2 رکعت کے لیے ہے، نہ کہ ہر نماز کے لیے جو چاش کے وقت پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت چاش کی نماز جسم کے تمام جوڑوں کا صدقے کا برابر ہے. اس کا افضل وقت دھوپ خوب گرم ہونے کے بعد ہے، اور اسی وقت صلاۃ الاوابین اس کو کہا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کردہ سنتوں میں سے ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ. آخری سوال جویری عبد المتین. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر عشاء کی نماز کچھ عذر کی وجہ سے ہماری چھوٹ گئی تو دوسرے دن ہمیں پوری نماز مکمل پڑھنا شیخ، 4 رکعت فرض، سنت اور وتر؟ دیکھیے جہاں تک اگر کسی آدمی کی عشاء کی نماز آج چھوٹی ہے عذر کی وجہ، جیسے نیند لگ گئی، بھول گئے، بے ہوش ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو عشاء کا وقت پر ادا نہ ہو سکا، اب یاد آئے تو کیا کرنا؟ اللہ کے نبی نے کہا من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا سو جائے اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے فوراً پڑھ لے. اگر عشاء کی نماز رہ گئی تو کیا کرے؟ جب آپ کے عشاء کی نماز عذر کی وجہ سے رہ گئی تھی تو یاد آتے ہی 4 رکعت فرض پڑھیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں، وطر 1 3 یا جتنا مناسب ہو سکے اسے پڑھ لیں. اگر رات ختم ہو چکی ہے اور فجر کا وقت آ گیا ہے تب بھی عشاء کی فرض اور سنت و وطر ادا کر سکتے ہیں. البتہ فجر کی جماعت چھوٹ جانے کا خدشہ ہو تو پہلے فجر کی نماز انسان ادا کرے گا، پھر عشاء کی قضا کرے گا. اگر جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو انسان کو اس کا کفارہ، انسان کو کیا ہے، توبہ کرنا پڑے گا. اب رہا مسئلہ کہ آپ نے 24 گھنٹے چھوڑ دیا ہے تو یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے، اس میں اللہ سے توبہ کرنا ہوگا، نماز کی قضا نہیں ہے. 24 گھنٹے کے بعد آپ نہیں پڑھ رہا. جی شیخ جی. اور ایک اللہ یہ سوال کہ تھا شیخ، عذر تھا، سنت. عذر ختم ہوا ہے 24 گھنٹے کے بعد، اگر کسی کا عذر 24 گھنٹے کے بعد ختم جی ہوا تو وہ شیخ، پڑھ سکتا ہے. جی شیخ، ہر ایک نماز اگر فجر کی، ظہر کی کچھ بھی ایسا عذر سے چھوٹ گئی تو اسے مکمل پڑھنا شیخ، یاد آنے کے ساتھ ہی. جی بالکل. جی شیخ، اور ایک فرض، سنت اور وطر میں، نفل میں اللہم باعد بینی ضروری پڑھنا شیخ، کیا ثنا پڑھ گیا تو چلتا کیا شیخ؟ دیکھیے جہاں تک یہ اس سے پہلے نمازوں کے حوالے سے
یہ بات آئی ہے اور یہ بات بتائی بھی گئی ہے کہ اگر اللہم باعد بینی کا مسئلہ ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، جسے دعا استفتاح کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا غیرک، یہ بھی اہل علم کے نزدیک مشروع دعاؤں میں سے ہے۔ فرض نماز میں پڑھنا ہے، سنتوں میں پڑھنا ہے، وتر میں پڑھنا ہے، نفل میں پڑھنا ہے، ہر وقت اس کو پڑھ لینا کافی ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن پڑھنا جی ضروری نہیں ہے۔ جی شیخ، یہ پڑھیں گے، ضروری نہیں ہے لیکن۔ جی شیخ، چلیے جی شیخ۔ چلیے، وقت زیادہ ہو گیا، عشاء کی اذان ہو رہی ہے، ختم مجلس کی دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔